ہماری زمین ایک ایسی جگہ جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ ایک بہت بڑا حصہ، تقریباً 80% ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اس اندیکھی حصے کو دیکھنے کی چابی ہمارے پاس آ جائے، اور وہ چابی ہو آرٹیفیشل انٹیلیجنس؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اے آئی کیسے ہمارے سیارے کے سب سے بڑے رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ اے آئی کی ایک محقق ہے سارا بیری، اور انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی۔ وہ کہتی ہیں، ذرا سوچیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور ایک مریض کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے جسم کا صرف 5واں حصہ ہی دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ مثال بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے ہمارے سیارے پر۔ ہم اسے بچانے کی تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا 80% حصہ تو ہمارے لیے ابھی بھی ایک پہیلی جیسا ہے۔ اب ذرا ان نمبرز کو دیکھیں، یہ واقعی حیران کر دینے والے ہیں۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ زمین پر تقریباً 1 کروڑ قسم کے جاندار ہو سکتے ہیں۔ 1 کروڑ؟ اور ہم کتنے جانتے ہیں؟ صرف 20 لاکھ کے قریب۔ مطلب 80 لاکھ انواع، یعنی 80% ہمارے لیے بالکل نئی ہیں، بالکل نامعلوم۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ہم ایک بہت بڑی لائبریری میں کھڑے ہوں اور 80% کتابیں ابھی تک کھلی ہی نہ گئی ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جواب شاید ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہے۔ ایک ایسا خزانہ ہے جو ڈیجیٹل ڈیٹا کی شکل میں موجود ہے اور بس اس کا تالا کھولنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال ہے آئی نیچرلسٹ۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں دنیا بھر سے فطرت سے محبت کرنے والے عام لوگ اپنی کھینچی ہوئی تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کتنی تصویریں ہیں وہاں؟ 30 کروڑ! جی ہاں، 30 کروڑ سے بھی زیادہ۔ یہ ڈیٹا کا ایک سمندر ہے، ایک خزانہ ہے۔ لیکن بات صرف تصویروں کی تعداد کی نہیں ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ ہر ایک تصویر اپنے آپ میں معلومات کی ایک پوری دنیا ہے۔ یہ صرف کسی ایک جانور یا پودے کی پہچان سے بہت آگے کی بات ہے۔ اچھا، ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک زیبرا کی تصویر ہے۔ اس ایک تصویر سے ہمیں کیا کیا پتہ چل سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہر زیبرا کی دھاریاں الگ ہوتی ہیں، تو ہم اس کی انفرادی پہچان کر سکتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور کون سے جانور ہیں، جیسے وائلڈ بیسٹ۔ اس سے ہمیں ان کے تعلقات کا اندازہ ہوتا ہے۔ یا اگر اس پر کوئی پرندہ بیٹھا ہے جو کیڑے کھا رہا ہے تو یہ ایک اور قسم کا تعلق ہے۔ یہاں تک کہ آس پاس کے پودوں اور فوڈ چین کے بارے میں بھی اشارے ملتے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف ایک تصویر میں۔ تو اگر اتنا سارا علم ان تصویروں میں موجود ہے تو پھر ہم اسے استعمال کیوں نہیں کر پا رہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے اس ڈیٹا کا سائز۔ یہ اتنا زیادہ ہے کہ کسی انسان کے لیے اسے دیکھنا اور سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس بات کا اندازہ یوں لگائیں کہ اگر ایک شخص فل ٹائم جاب کی طرح صبح سے شام تک صرف آئی نیچرلسٹ کی تصویریں دیکھنا شروع کر دیں تو اسے ساری تصویریں دیکھنے میں 40 سال لگ جائیں گے۔ 40 سال! اور یاد رہے، یہ تو صرف ایک ڈیٹا بیس کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اے آئی کس لیے ہے، اس سے کام کیوں نہیں لیتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو روایتی اے آئی ہے نا، وہ بھی یہاں تھوڑا سست پڑ جاتا ہے۔ اسے ہر نئے سوال کا جواب دینے کے لیے ہزاروں مثالیں دکھانی پڑتی ہیں، اسے ٹرین کرنا پڑتا ہے، اور یہ اتنا لمبا کام ہے کہ سائنسدانوں کا تجسس، ان کی جاننے کی خواہش اس کا انتظار نہیں کر سکتی۔ لیکن اب یہاں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ ایک ایسا نیا اے آئی تیار کیا گیا ہے جو تجسس کی رفتار سے کام کرتا ہے۔ یہ سائنسدانوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ ڈیٹا سے سیدھے سیدھے سوال پوچھ سکیں، بالکل ایسے جیسے وہ قدرت سے ہی بات کر رہے ہوں۔ اس نئے سسٹم کا نام ہے انکوائر اے آئی، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ماہرین ماحولیات کو موقع دیتا ہے کہ وہ بس اپنا سوال پوچھیں اور جواب حاصل کریں۔ نہ کوئی کوڈنگ کرنے کی ضرورت، نہ ہی ہزاروں تصویریں جمع کر کے اے آئی کو ٹرین کرنے کا جھنجٹ۔ تو یہ کام کرتا کیسے ہے؟ دیکھیں، انکوائر اے آئی کو اس طرح ٹرین کیا گیا ہے کہ وہ سائنسی زبان اور تصویروں کے بیچ کا رشتہ سمجھتا ہے۔ اس لیے جب کوئی سائنسدان سوال پوچھتا ہے تو یہ سسٹم سیکنڈوں میں 29 کروڑ تصویروں میں سے جواب ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اور ایک اور زبردست بات یہ ہے کہ یہ جنریٹو اے آئی کے مقابلے میں بہت کم کمپیوٹر پاور استعمال کرتا ہے۔ تو تھیوری تو بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن اصل دنیا میں اس کا کیا اثر پڑا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایک ٹول نے ریسرچ کے کئی سالوں کے کام کو کیسے چند گھنٹوں میں سمیٹ دیا ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ ایک حقیقی مثال سے لگاتے ہیں۔ ایک ریسرچ ٹیم پرندوں کی خوراک پر تحقیق کر رہی تھی اور انہیں ڈیٹا اکٹھا کرنے میں لگے 1560 گھنٹے۔
جی 1560 گھنٹے۔ اب وہی کام انکوائر اے آئی نے کتنی دیر میں کیا؟ صرف 3 گھنٹے میں۔ اور سب سے کمال کی بات، دونوں طریقوں سے ملنے والے سائنسی نتیجے تقریباً ایک جیسے تھے۔ یہ فرق ہے دن اور رات کا۔ یہ ریسرچ کی دنیا میں ایک انقلاب سے کم نہیں۔ جب آپ کے پاس اتنی رفتار اور آسانی آ جائے تو سوچ بھی آزاد ہو جاتی ہے۔ اب سائنسدان وہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں جن کے بارے میں پہلے سوچنا بھی مشکل تھا، جیسے کہ جنگل کی آگ کے بعد وہاں زندگی کیسے واپس آتی ہے، یا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پھولوں کی کھلنے کا وقت بدل رہا ہے یا نہیں، شہری اور دیہاتی علاقوں میں جانوروں کی اموات میں کیا فرق ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب اب ہماری پہنچ میں ہیں۔ اور یہ کہانی صرف تصویروں پر ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف شروعات ہے۔ یہی ٹیکنالوجی آگے چل کر تصویروں کو آوازوں سے، سیٹلائٹ ڈیٹا کو جانوروں کے GPS ٹریکنگ سے جوڑ سکتی ہے۔ سوچیں، جب یہ سارا ڈیٹا ایک ساتھ مل جائے گا تو ہمیں قدرت کی کتنی واضح اور مکمل تصویر نظر آئے گی۔ اور اس سب میں سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کہ یہ کام صرف سائنسدانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی مہم ہے جس میں ہر کوئی شامل ہو سکتا ہے۔ ہم سب مل کر زمین پر زندگی کی اس ادھوری تصویر کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اس تصویر کو مکمل کرنے میں مدد دینا بہت آسان ہے۔ بس اپنے ارد گرد کی قدرتی دنیا کو دیکھنا ہے۔ کوئی پودا، کوئی پرندہ، کوئی کیڑا نظر آئے تو اس کی تصویر لیں یا آواز ریکارڈ کریں، اور پھر اسے آئی نیچرلسٹ جیسے پلیٹ فارم پر ڈال دیں۔ ہر ایک تصویر، ہر ایک آواز اس بڑی پزل کا ایک چھوٹا مگر اہم حصہ ہے جو اس تصویر کو مکمل کرنے میں مدد دے گا۔ تو آخر میں یہ ایک بڑا اور دلچسپ سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب لاکھوں نئی آنکھیں فطرت کو دیکھ رہی ہوں گی اور اے آئی ان سب کی نظر کو ایک ساتھ ملا کر ہمیں دکھائے گا، تو سوچیں ہم اگلی کون سی حیرت انگیز چیز دریافت کریں گے، کون سے نئے راز ہمارے سامنے آئیں گے۔